بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبادت گزار شہزادی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام شجاع کرمانی تھا۔ اس نے بادشاہت کو چھوڑا اور آخرت کی تیاری میں لگ گیا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ نہایت خوبصورت، ذہین اور عقل مند تھی، پاکیزہ زندگی گزارتی تھی۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی بڑی فکر ہوئی۔ بڑے بڑے شہزادوں کی طرف سے شہزادی کے لیے نکاح کے پیغامات آئے، مگر بادشاہ رہنے والے کو اس بنا پر ٹال دیتا کہ یہ تمام شہزادے دنیا کی دھن میں زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ چنانچہ تمام شہزادے یہ کہنے لگے کہ نہ معلوم شجاع کرمانی کو کیا پسند ہے کہ وہ شہزادی کی شادی کسی کے ساتھ کرے گا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے قریب ہی مسجد میں ایک مسکین نوجوان کو دیکھا۔ وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نوجوان کا چہرہ نور ایمان سے تمتما رہا تھا۔ بس بادشاہ نے اس نوجوان کی نماز سے متاثر ہو کر ارادہ کر لیا کہ بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں گا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس نمازی نوجوان سے بڑھ کر دوسرا کون ہو سکتا ہے جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ جب نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نوجوان نے کہا، ضرور بات کیجیے۔ بادشاہ بولا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نوجوان نے کہا، مجھ جیسے غریب اور مسکین کو کون بیٹی دیتا ہے؟ نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ بادشاہ کرمانی ہے جس نے دنیاوی ٹھاٹ بات کو لات مار کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اگر بادشاہ کرمانی اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم قبول کرو گے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ جیسے فقیر اور مسکین کی یہ قسمت کہاں مجھ جیسا فقیر اور کہاں بادشاہ کرمانی کی بیٹی۔ ساتھ ہی نوجوان نے کہا، اللہ کا فرمان ہے، کسی کو بھی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا جس سے تمسخر کیا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے اللہ کے ہاں اچھا ہو۔ بادشاہ نے کہا، برخوردار، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا بلکہ آپ سے سچی بات کر رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا، جناب، اگر آپ ہی بادشاہ سلامت ہیں تو پھر مجھے اس بات کے قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو زاہدانہ اور پاکیزہ زندگی کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے ذرا اجازت دیجیے، میں اس سلسلے میں شہزادی کی رائے بھی لے لوں۔ شاہ شجاع گئے اور بیٹی کے سامنے اس نوجوان کا زاہد و تقویٰ بیان کیا اور اس پر دلیل یہ دی کہ وہ نماز بڑے خشوع اور خضوع سے حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بادشاہ نے بیٹی سے یہ تذکرہ نہ کیا کہ وہ غریب اور مسکین نوجوان ہے یا کہ مالدار۔ بیٹی نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، مجھے آپ کا انتخاب خوشی سے قبول ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نوجوان دنیاوی زیب و زینت اور اس کے ٹھاٹ باٹ سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کر دی اور رخصتی کے وقت اسے نصیحت کی، دیکھو بیٹی، اپنے خاوند کی اطاعت کرنا، اس سے تمہاری زندگی میں سکون اور نکھار آ جائے گا۔ جب شہزادی رخصتی کے روز اپنے خاوند کے گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر کے صحن میں پانی کا ایک گھڑا رکھا ہے جس کے اوپر روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ جو ہی شہزادی نے گھر کا یہ منظر دیکھا تو ٹھہر گئی، پھر الٹے پاؤں باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی، ہائے افسوس ایسے ابا پر جس نے مجھے ایسے شخص کے سپرد کیا۔ اس کے خاوند نے کہا، اے شہزادی، کیا تو نے مجھے اپنے نکاح میں یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ میں ایسے ہی مسکین شخص کے ساتھ نکاح پر راضی ہوں؟ شہزادی بولی، اللہ فرماتے ہیں، کسی پر بدگمانی کرنا گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو مجھ پر یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ نے میری بات کا یہ مطلب سمجھا کہ میں آپ کے گھر سے اس لیے واپس جا رہی ہوں کہ آپ ایک غریب اور مسکین آدمی ہیں اور گھر میں پانی کے گھڑے اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، میں آپ کے گھر سے اس لیے واپس نہیں جا رہی بلکہ اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے والد محترم نے تو آپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ آپ بڑے زاہد اور متوکل نوجوان ہیں۔ ہم وقت اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں نے تو یہ چیز آپ کے اندر نہیں پائی ہے نوجوان۔ اگر آپ زاہد اور متوکل ہوتے تو یہ روٹی کا خشک ٹکڑا بھی اپنے گھر میں آنے والے وقت کی امید میں سنبھال کر نہ رکھتے۔ نوجوان نے کہا، اے شہزادی، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ ٹکڑا اس نیت سے رکھا تھا کہ اس سے روزہ افطار کر لوں گا۔ اس پر شہزادی نے کہا، اللہ کا فرمان ہے، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے اور روزے دار میرے ہی واسطے بھوکا رہتا ہے۔ تو اس طرح آپ اللہ کے مہمان ٹھہرے اور میزبان مہمان کا ہمیشہ اکرام کرتا ہے اور اس کی میزبانی کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ ٹکڑا کیوں سنبھال کر رکھا؟ حامد نے یہ بات سن کر اس خشک ٹکڑے کو بھی صدقہ کر دیا۔ جب شہزادی نے یہ دیکھا تو دوبارہ گھر واپس آ گئی اور دونوں میاں بیوی خوشی سے رہنے لگے۔